اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج اتوار کا دن ہے اور ہوتا یہ ہے کہ صبح سویرے جب میں گھر کا کوئی کام شروع کرتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ٹی وی پہ کچھ سنتی رہوں، کبھی نعتیں لگا لیتی ہوں، کبھی قوالیاں، یا پھر مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری جو چل رہی ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس میں بہت بڑی لرننگ ہوتی ہے، بڑا انسان کو حوصلہ ملتا ہے۔ تو ابھی جیسے ہی میں نے ٹی وی آن کیا تو وہ سین چل رہا تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا ہے اور ان کو خریدنے کے بعد اب اونٹوں پہ بٹھا کے تو وہ لے جا رہے ہیں ٹورڈز مصر۔ اور اب اس کے بعد کا جو سین تھا کہ کہیں پڑاؤ کیا ہوا ہے اور جو مالک ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کہیں سمجھ گیا ہے کہ یہ کوئی خاص بچہ ہے اور وہ بیچنا نہیں چاہتا۔ تو وہ جو کیریکٹر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا دکھایا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے مالک کی یہی مرضی ہے، میرے رب کی یہی مرضی ہے کہ میں بکوں تو میں بکنے کے لیے تیار ہوں، میری اور کوئی مرضی نہیں ہے۔ اتنا میرے لیے یہ کلکنگ تھا، مجھے لگا کہ زندگی میں اگر ہم یہ رویہ اپنا لیں، ہر چیز کو اللہ کے سپرد کرنا سیکھ لیں اور پھر سوچیں کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اس میں اپنی مرضی کو داخل نہ کریں بلکہ اس کو بس ایکسیپٹ کرتے چلے جائیں، قبول کرتے چلے جائیں، اس کے سامنے سرنڈر کرتے چلے جائیں اور اپنی ڈیو ایفرٹس کرتے چلے جائیں کہ بس جو ہو رہا ہے وہ جو اللہ والے سمجھاتے ہیں اکثر گو ود دا فلو ہو جائیں۔ آپ کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، آپ کی زندگی میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کو بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی غلطی بھی نہیں کی ہوتی اور یوں لگتا ہے کہ ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ الزام تراشی کی جاتی ہے حالانکہ آپ معصوم ہوتے ہیں، آپ بے گناہ ہوتے ہیں۔ دل بہت دکھتا ہے ایسے میں، ایسا ہے نا؟ جسے کل ہی میں پڑھ رہی تھی ایک آیت سورہ الحجرات کی، جس کا مفہوم کچھ یہ تھا کہ اللہ اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ پڑ جاتا ہے، اور اس میں دیکھ رہی تھی فواد کا ورڈ یوز ہوا۔ اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے کیونکہ اسی وقت میں نے سوچا تھا کہ یہ فواد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور صدر اور قلب بھی اسی کی کچھ کیٹیگریز ہیں، تو فواد ہی کیوں اللہ نے کہا؟ کیونکہ فواد کا تعلق جذبات سے ہے۔ جب انسان جذبات کی شدت سے لبریز ہو کے کسی حقیقت کو، کسی سچویشن کو فیل کرتا ہے تو اللہ جانتا ہے ہمارے حال کو۔ ہم جس بھی سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ بس کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس کے ساتھ متصل رہنا ہے، اس پہ بھروسہ رکھنا ہے، اس پہ یقین رکھنا ہے اور اسے بات کرتے رہنا ہے کہ میرے اللہ تجھے پتہ ہے کہ یہ ایک مشکل آ گئی ہے، ہو سکتا ہے میرے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہو، لیکن میرے ربا مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے تیرا ساتھ چاہیے، مجھے اس سچویشن سے نکال۔ ہم سرنڈر کر دیں اور صبر کریں، گو ود دا فلو ہو جائیں۔ جو بھی سچویشن ہے، ہمارے مرشد سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پیش کر دیں، جو بھی سچویشن ہے اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
لا تحزن ان اللہ معانا۔ پھر مجھے یاد آئے یہ الفاظ جب غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا کہ دشمن غار کے دھانے پہ پہنچ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معانا، بس اپنے آپ سے یہ کہتے رہا کریں، یقین کیجئے فرعون غرق ہی ہوتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو راستہ مل جاتا ہے، اسی دریا میں راستے نکل آتے ہیں۔ کچھ لوگ جن کو اللہ بڑا لاڈلا رکھتا ہے، ان کی زندگی میں بعض اوقات کچھ تکلیفیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور ان کے لیے پھر دریا میں سے راستے بھی بنا دیے جاتے ہیں۔